أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ حضرات، آج کے درس میں لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے، اسے واضح کیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کو کلمہ اخلاص کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں خالص اللہ کی عبادت کا تذکرہ ہے اور عبادت کو اللہ کے ساتھ خاص کرنے کا ذکر ہے۔ عام طور پر اس کلمے کا معنی بعض لوگ صحیح نہیں کرتے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ معنی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں تو بہت سے معبود ہیں جن کی لوگ پرستش کرتے ہیں۔ اس کلمے کا صحیح معنی یہ ہے لا معبود حقا الا اللہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے۔ اگر کوئی معبود برحق ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ بہت بڑا کلمہ ہے جس کلمے کی دعوت کے لیے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا اور آسمان سے کتابیں نازل فرمائی، اور یہی وہ کلمہ ہے جس کلمے میں انسان کی کامیابی ہے، دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں۔ اللہ رب العالمین نے رسولوں کے تعلق سے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر ہم یہ اس کی طرف وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، تو تم لوگ میری ہی عبادت کرو۔ اور ہر رسول نے اپنی قوم کو اسی بات کی دعوت دی، اسی کلمے کی طرف بلایا۔ چنانچہ بہت سے رسولوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور کفار کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، حالانکہ یہ لوگ اس بات کو مانتے تھے کہ خالق کائنات کا اللہ ہے، لیکن صرف ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں، اگر ان شرک کرنے والوں سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو بھلا یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف اللہ کو خالق، مالک، رازق اور مدبر ماننا کافی نہیں ہے، توحید کے لیے معبود برحق ماننا اور صرف اسی کی عبادت کرنا ضروری ہے۔ اس کلمے کی اتنی اہمیت ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے اس بات کا علم حاصل کرنا چاہیے کہ معبود برحق کون ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جان لیجئے کہ معبود برحق تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو چنانچہ اہل مکہ اس کلمے کو اور اس کلمے کے تقاضے کو جانتے تھے، اسی لیے وہ لوگ اپنی زبان سے اس کلمے کو ادا نہیں کرتے تھے۔ غیر اللہ کی عبادت کی بہت سی شکلیں ہیں، بدقسمتی سے یہ شکلیں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، جیسے اولیاء کے ذریعے سے فریاد کرنا، نیک لوگوں کو پکارنا، یا اولیاء اور نیک لوگوں کے لیے نظر ماننا، یا اولیاء سے اللہ کو چھوڑ کر دعا مانگنا، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو شرک ہیں، اور دراصل یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے کلمے لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتے۔ اسی لیے تمام عبادتوں کو جو اللہ کے لیے خاص ہیں غیر اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں۔
اور جو لوگ بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو جان لینا چاہیے کہ نیک اعمال اکارت اور ضائع ہیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی گئی ہے، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رسول بھی ولو بالفرض اللہ کی عبادت میں شرک کریں گے تو ان کے اعمال بھی ضائع اور اکارت چلے جائیں گے۔ اس کلمے کے بارے میں اہل علم نے بڑی اچھی بات بیان کی ہے، وہ یہ ہے اس کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے 8 شرطیں ہیں۔ جب تک یہ 8 شرطیں پوری نہیں کی جائیں گی اس کے تقاضے کو پورا کرنا مشکل ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کلمے کا معنی اور کلمے کی مراد جاننا ضروری ہے، اور اس میں کیا چیز نگیٹو ہے اور کیا چیز پازیٹیو ہے اسے جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور اس سلسلے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، عثمان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ جس آدمی کا انتقال ہو اور اس کی حالت یہ ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کو جانتا ہو تو ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کہ اس کا معنی اور مطلب اور اس کی مراد جانا جائے۔ دوسری شرط یقین ہے، جو آدمی یہ کلمہ پڑھ رہا ہے اسے یقین کامل ہونا چاہیے، ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ یقیناً ایمان والے تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر انہوں نے شک نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے شک سے بچنا اور یقین کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ۔ کہ جو آدمی گواہی دے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ سے جب وہ ملاقات کرے تو ان دونوں گواہیوں کے ساتھ ملاقات کرے، شرط یہ ہے کہ وہ شک کرنے والا نہ ہو، نہ اللہ کے رسول کی رسالت میں شک کرنے والا ہو، نہ اللہ کی معبودیت میں شک کرنے والا ہو۔ اگر ایسا ہے تو آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو بھی آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے وہ اخلاص والا ہو، وہ مخلصانہ انداز میں کلمے کو پڑھے، اس کے اندر ریاکاری اور شہرت طلبی نہ ہو۔ اس لیے کہ رب العالمین نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین۔ لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ۔ تو گویا کہ اخلاص اختیار کرنا کلمے میں ضروری ہے۔ اور ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسی۔ لوگوں میں نیک بخت وہ ہے جو میری سفارش کا قیامت والے دن حقدار ہوگا، وہ آدمی ہے جو لا الہ الا اللہ کو اخلاص کے ساتھ کہے گا۔ اور چوتھی بات جو ضروری ہے کلمہ پڑھنے والے کے لیے کہ کلمہ پڑھنے والا اپنے کلمے میں سچا ہو اور جھوٹ اس کے اندر نہ پایا جائے۔ اس سلسلے میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ کوئی بھی آدمی لا الہ الا اللہ کی جو گواہی دے اور محمد رسول اللہ کی جو گواہی دے اپنے دل کی سچائی کے ساتھ، تو ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو یہ کلمے کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کلمے سے آدمی کو محبت ہونی چاہیے۔
بلکہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے محبت ہونی چاہیے۔ جب تک آدمی کو اللہ کی توحید اور وحدانیت سے محبت نہیں ہوگی وہ کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے لیے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا کی اور کائنات کی تمام مخلوقات میں اگر کسی سے محبت رکھتے ہیں تو سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے رکھتے ہیں۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سپرد کرے، یعنی کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے کے درپے ہو جائے اور لگ جائے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ آدمی کلمے کو قبول کرے۔ یہ ساری حقیقتیں ایک آدمی جان رہا ہے، کلمے کا اسے علم ہے، کلمے کے بارے میں یقین ہے، کلمے کے بارے میں اخلاص پایا جاتا ہے، سچائی پائی جاتی ہے، محبت پائی جاتی ہے اور اطاعت کا جذبہ پایا جاتا ہے، لیکن آدمی کلمے کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ تو کلمے کو قبول کرنا ضروری ہے، رد نہیں کرنا چاہیے۔ اور کلمے کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرے۔ اور آٹھویں بات جو ضروری ہے، شرط ہے کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرنا ضروری ہے، طاغوت کی عبادت کا انکار کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف ایک اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں لیکن طاغوت کی عبادت کا انکار نہیں کر رہے ہیں، تو آپ گویا کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ جو آدمی طاغوت کا انکار کرے گا، طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز، ہر وہ مخلوق جو اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے درخت ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ تو طاغوت کی جو آدمی انکار کرے گا طاغوت کا اور اللہ پر ایمان لائے گا، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا اور پکڑ لیا۔ معزز حاضرین، کلمے کی بڑی برکتیں ہیں۔ ان برکتوں میں سے ایک برکت کلمے کی یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے اور کلمے کی گواہی دینے والے کے لیے قیامت والے دن جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے۔ مشہور حدیث ہے، اس حدیث پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اور اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا چاہیے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جو گواہی دے اس بات کی، یا جو آدمی کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے معبود برحق ہونے کی، اس کے اکیلا ہونے کی، اس کا کوئی شریک نہ ہونے کی، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور بے شک عیسیٰ اللہ کے بندے اور اللہ کی بندی کے بیٹے ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہے جس کلمے کو اللہ نے مریم کی طرف ڈال دیا، اور اللہ کی پیدا کردہ پاکیزہ روحوں میں سے ایک روح ہیں۔ اور جو آدمی گواہی دے کہ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی گواہی دینے والے شخص کو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل فرمائے گا۔ کلمے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ کلمہ پڑھنے والا اور کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے والا اگر وہ گناہ گار ہے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر وہ جہنم رسید ہوا اور جہنم میں سزا پانے کے بعد کلمہ توحید کی وجہ سے اسے جہنم سے نکالا جائے گا اور نہر حیات میں ڈبویا جائے گا اور اس کے جسم کو جوں کا تو کر دیا جائے گا، پھر اسے جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ یہ کلمے کی برکت ہے۔ اور اسی طرح سے اور ایک برکت کلمے کی یہ ہے کہ جو آدمی انتقال سے پہلے اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرے گا تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے۔ آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کی آخری گفتگو اور آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا۔
تو معزز حاضرین، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی سعادتیں ہیں۔ جو آدمی اس کلمے کو سمجھتا ہے اور سمجھ کر اس کے تقاضے کو پورا کرتا ہے تو یقیناً اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی اور خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ہر طرح کے چھوٹے اور بڑے شرک سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ فؤادك بالهوى شاحب وقلبك في الهدى راغب، فؤادك بالهوى شاحب